جب امیر ناصر الدین سبکتگین کا انتقال ہوا تو اس وقت چونکہ سیف الدولہ محمود غزنوی نیشا پور میں مقیم تھا، اس لیے اس کا چھوٹا بھائی امیر اسماعیل اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق بلخ میں اس کا جانشین ہوا۔ امیر اسماعیل نے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کی بہت کوشش کی۔ باپ کے جمع کردہ خزانے کو اہل لشکر میں فراغ دلی سے تقسیم کیا اور لشکر کی دلجوئی اور خاطرداری پوری طرح کی، لیکن باوجود ان عنایتوں اور مہربانیوں کے اہل لشکر میں خود غرضیوں کی طمع روز بروز بڑھتی چلی جاتی اور وہ آئے دن طرح کے مطالبات کرتے رہتے اور کسی طرح بھی امیر اسماعیل کے قابو میں نہ آتے تھے۔ سلطان محمود کو نیشا پور میں ان معاملات کا علم ہوا تو اس نے اپنے بھائی کو اس بارے میں افسوس کا ایک خط لکھا۔ محمود نے وہ خط ابو الحسن حموری کے ہاتھ روانہ کیا اور ساتھ یہ پیغام دیا: امیر ناصر الدین جو ہم سب کے پشت پناہ تھے وہ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں اور ان کے بعد تم سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے۔ تم میری آنکھیں ہو اور جو کچھ تمہاری خواہش ہو میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سلطنت کے قیام اور حکومت کے انتظامات کے لیے پختہ کار ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ اچھا معاملہ فہم ہو۔ اگر تم میں یہ صفات ہوتی تو میں تم سے زیادہ کسی کی اطاعت کو ترجیح نہ دیتا۔ والد صاحب نے جو تم کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا تو اس کا مطلب صرف مصلحت وقت اور سلطنت کی حفاظت تھا۔ میری دوری کی وجہ سے یہ امر ناگزیر تھا۔ اب وقت کی مصلحت یہ ہے کہ تم اچھائی اور برائی کے فرق کو سمجھو اور اس معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کرو، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور جو کچھ ہے اسے شریعت کے مطابق تقسیم کرو۔ غزنی جو ہماری حکومت کا روب داب کا سرچشمہ ہے مجھے دے دو تاکہ بلخ و خراسان کو دشمنوں سے پاک صاف کر کے تمہارے حوالے کر دوں۔ امیر اسماعیل نے اپنے بھائی کے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کی اور مخالفت پر ڈٹا رہا۔ سلطان محمود نے جب یہ دیکھا کہ زبانی نصیحت سے کوئی کام نہیں ہو رہا تو اس نے اس مثل پر عمل کیا کہ آخری تنبیہ مارے اور اپنے چچا معوذ الحق اور اپنے چھوٹے بھائی نصیر الدین کو ساتھ لے کر نیشا پور سے غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ امیر اسماعیل بھی اپنا لشکر لے کر بلخ سے آگے بڑھا۔ جب دونوں بھائیوں کے لشکر آمنے سامنے آئے تو محمود نے آخری بار یہ کوشش کی کہ امیر اسماعیل جنگ سے باز رہے اور دونوں بھائیوں میں صلح ہو جائے، لیکن اس کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور اسماعیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ سلطان محمود نے ناچارہ اپنے لشکر کی صف آرائی کی اور اسماعیل بھی اپنے سرداروں کے ساتھ میدان جنگ میں آیا۔ اس نے اپنی فوج کا ہر پہلو پوری طرح درست کر لیا تھا۔ دونوں بھائیوں کی افواج میں مارکہ آرائی ہوئی اور میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہہ گئی۔ آخر سلطان محمود نے اپنے قلب لشکر سے نکل کر دشمن پر ایک زبردست حملہ کیا۔ اس حملے سے فریق مخالف کے چھکے چھوٹ گئے۔ سلطان اسماعیل کی فوج سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی اور غزنی میں قلعہ بند ہو گئی۔ سلطان محمود نے ان لوگوں کو عہد و پیمان کے بعد قلعے سے باہر نکالا اور ملک کے خزانے وغیرہ پر قبضہ کیا اور چند قابل اعتبار لوگوں کو وہاں کا ذمہ دار مقرر کر کے خود بلخ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لڑائی کے چند روز بعد ایک دن امیر اسماعیل اور سلطان محمود دونوں بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ سلطان محمود نے کسی بہانے سے اس لڑائی کا ذکر چھیڑا اور اسماعیل سے پوچھا: اگر تمہاری قسمت اچھی ہوتی اور تم جیت جاتے تو پھر میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے جواب دیا: میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے فتح نصیب ہوئی تو تمہیں ایک قلعے میں نظر بند کر دوں گا اور وہاں تمہیں راحت و آرام کا سارا سامان پہنچا دوں گا۔ سلطان محمود کو جب اپنے بھائی کے دل کی بات معلوم ہو گئی تو اس نے لڑائی کے اس تذکرے کو ختم کیا اور خاموش ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان محمود نے امیر اسماعیل کو جرجان کے قلعے میں نظر بند کر دیا
اور اس کے لیے راحت اور آرام کا تمام سامان باہم پہنچایا، اور اس طرح امیر اسماعیل کا اپنے بھائی کے لیے جو خیال تھا وہ خود اس کی اپنی حالت پر صادق آیا۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔